السلام علیکم۔ رمضان بس آنے ہی والا ہے اور ہر سال کی طرح اس کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ رمضان کی تیاری صرف کھانے پینے کے حوالے سے نہیں، بلکہ دل سے، روح سے اور عملی طور پر کیسے کی جائے، تاکہ اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ وصول کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ رمضان کو واقعی ایک زندگی بدلنے والا مہینہ کیسے بنایا جائے، کیونکہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے، اس میں کچھ بہت گہرا ہے، کچھ بہت خاص ہے۔ آج ہم اسی جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے، رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں روحانی، ذہنی اور عملی طور پر خود کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ بالکل ایک فصل لگانے کی طرح ہے، تیاری جتنی اچھی اور گہری ہوگی، فصل اتنی ہی شاندار ہوگی۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور شروعات اندر سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم تیاری ہے دل اور روح کی، کیونکہ اگر دل تیار ہونا تو پھر ہر عمل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ روحانی تیاری کے لیے ہمیں 3 بنیادی ستونوں پر کام کرنا ہے۔ پہلا ہے سچی توبہ، جس سے دل صاف ہو جائے۔ دوسرا، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور تیسرا، قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنا۔ پہلا قدم ہے توبہ، اور یہ صرف زبان سے استغفار کہنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور سب سے اہم، اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنا۔ رمضان سے پہلے ایک صاف دل عبادت کی لذت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا جاتا ہے نا۔ رمضان میں لمبی تراویح اور دوسری عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کی عادت ابھی سے پکی کر لی جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا اور نماز میں دھیان لگانے کی پریکٹس کرنا، یہ سب اس روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو کیوں نہ اس سے رشتہ ابھی سے مضبوط کرنا شروع کر دیا جائے۔ روزانہ ایک خاص وقت نکالیں، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، جب اندر کی صفائی ہو جائے تو اس کا اثر باہر بھی تو نظر آنا چاہیے، ہے نا؟ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے کردار اور اخلاق پر اس تیاری کا کیا اثر پڑنا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف عبادات نہیں، اچھے اخلاق کا بھی نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تو سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر زبان اور ہمارے کام برائی سے نہیں رک رہے تو روزہ صرف ایک جسمانی مشق بن کر رہ جاتا ہے، جس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف صرف بھوک ہے جو شام کو افطار کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف کردار کی وہ تبدیلی ہے جس کا اثر ہماری پوری زندگی پر رہنا چاہیے۔ رمضان ہمیں یہی دوسری قسم کا روزہ سکھانے آتا ہے۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے ابھی سے کچھ چیزوں کی مشق شروع کرنی ہوگی، جیسے غصے کو قابو کرنا، زبان کو جھوٹ اور غیبت جیسی فضول باتوں سے بچانا، اور ہاں، معاف کرنے کی عادت ڈالنا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے عملی قدم ہیں جو ہمیں روزے کی حقیقی روح تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ روزے کے بنیادی مسائل کیا ہیں، مطلب فقہ کے اعتبار سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، فدیہ کیا ہے۔ صحیح علم کے بغیر کی گئی عبادت ادھوری رہ سکتی ہے۔ اچھا جی، تو دل اور کردار کی تیاری کے بعد اب آتے ہیں عملی اور جسمانی منصوبہ بندی کی طرف، کیونکہ ہمارے روحانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ جسمانی طور پر تیار رہنا بہت اہم ہے۔ اگر آپ اچانک رمضان میں چائے یا کافی چھوڑیں گے تو سر میں درد ہوگا، جو عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ابھی سے ان چیزوں کو کم کرنا شروع کر دیں۔ پانی زیادہ پئیں اور اپنی نیند کو تھوڑا منظم کریں تاکہ سحری میں اٹھنا آسان ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رمضان کو بہت آسان بنا دیں گی۔ رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں ہر اچھے کام کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے صدقہ اور خیرات کی منصوبہ بندی بھی پہلے سے ہی کر لیں۔ چاہے روزانہ تھوڑا سا صدقہ نکالنا ہو، کسی کا افطار کروانا ہو، یا اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنا ہو، یہ سب کچھ ہماری تیاری کا حصہ ہے۔ اور یہ شاید سب سے اہم عملی قدم ہے۔ ایک تحریری منصوبہ بنائیں۔ ایک ڈائری یا نوٹ بک میں لکھیں کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھنا ہے،
کون سی بری عادت ہے جسے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقین کریں، بغیر پلاننگ کے رمضان کے قیمتی دن اور راتیں بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اتنی ساری تیاری کے بعد آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں کہ اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے، کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہے۔ قرآن کے مطابق رمضان کا بنیادی مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا ایسا شعور، ایک ایسی آگاہی جو انسان کو ہر برائی سے روکے اور ہر نیکی کی طرف لے جائے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمارے ہر قول اور فعل پر اثر ڈالتی ہے۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں کہ رمضان کیسے گزرا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیسے انسان بنے۔ اگر یہ مہینہ ہمیں کوئی مستقل مثبت تبدیلی لے آیا تو سمجھیں کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ مہینہ خود کو بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس رمضان کے بعد ایک بہتر انسان بننے کے لیے وہ کون سی ایک تبدیلی ہے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اسی سوچ کے ساتھ آئیے اپنی تیاری شروع کریں۔